ہوتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے تھوڑیوں کے بال گر جاتے ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تو بڑے اللہ سے ڈرنے والے، گرے آزاری کرنے والے حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجوسی تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر یہودیوں کے غلام بنے، ان کے ساتھ وقت گزارا۔ پھر جب نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاد نے انہیں نشانیاں بھی بتائی تھی دمشق کے اندر، تو فوراً ہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہیں تورات، زبور، انجیل کو جاننے والے، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے فوراً پہچان لیتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب۔ میرے بھائیو، یہ سورج شروع ہوئی تو میرے رب نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کلمے سے، سبحان سے ہی سورت کو شروع کیا۔ اب اختتام پر ہے تو پھر میرا رب اسی صفت کو لایا ہے، اور ایمان والوں کی زبانی ادھر میرے رب نے فرمایا کہ تمہارا رب پاک ہے، جو نبی علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر لے گیا، جنت جہنم کی سیر کروائی، بیت المقدس لے گیا، انبیاء کی امامت کروائی، پھر واپس مدینے میں آئے تو رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا۔ یہاں پر اب مومنوں کی زبانی بھی، مومن بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، یہ سبحان اللہ کہہ دینا اتنا عظیم عمل ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کہہ دے نا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اس کے اس کلمے کی وجہ سے زمین اور آسمان کا خلا میرا رب نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ میزان آدھا نیکیوں سے بھر دیتا ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور جو بندہ ساتھ الحمدللہ بھی کہہ لے اللہ سارے کا سارا میزان نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اب وہ میزان کی کیفیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان زمینوں کے اندر ہے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ندی نالے، یہ صحرا، ہر چیز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہے ساتوں زمینوں میں، ساتوں آسمانوں میں، سارے کا سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کے میزان کا ایک پلڑا نہیں بھرے گا۔ لیکن بندہ مومن جب کہتا ہے نا الحمدللہ یا سبحان اللہ تو اللہ آدھا میزان نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ دونوں کلمے کہہ لے تو میرا رب پورے کا پورا میزان ہی نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہاں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے۔ اور یہ سبحان کا لفظ ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، نماز شروع کی سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ سبحانہ کا بار بار، یہ میرے رب کو کتنا محبوب کلمہ ہوگا کہ سجدے کے اہم رکن میں بھی میرے نبی علیہ السلام نے لفظ سبحان سے ابتدا کرنا سکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ کے پاکیزگی کو، تعریف کو یوں بیان کرتے اور فرماتے ہیں اِن کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِمَفْعُولًا، بے شک ہمارا رب جو وعدہ بھی کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ جو اہل کتاب تھے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اگر کوئی اہل کتاب ایمان لائے نا، یہودی یا عیسائی، اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر ایک، اپنے مذہب پر رہا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اس کے بعد ان کی کتابوں کو اس نے برحق جانتے ہوئے انہیں مانتا رہا۔ کان میں آواز پڑی، کان میں آواز آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، قرآن کا مطالعہ کیا، مسلمان ہو گیا،
اور چاہے یہ اس دور کا تھا یا آج کے دور کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اپنی شریعت پر یعنی تورات زبور انجیل پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا رب اسے اجر عطا فرمائے گا، اور دوسرا اجر مسلمان ہو کر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ یہ دوہرا اجر ہے ہر عیسائی کے لیے، ہر یہودی کے لیے جو مسلمان ہو جائے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے کوششوں کا علم ہوگا، حق کا سنا، جب عیسائیوں کو دیکھا عیسائی ہوئے ان کے ساتھ چلے، استادوں کے پاس آئے، تحقیق کرتے پھرتے پھراتے حق کو تلاش کرتے، کتنے لمبے سفر کیے، غلامی جھیلی، گھر سے بے گھر ہوئے، حالانکہ سردار کے بیٹے ہیں، جگیردار کے بیٹے ہیں، مال و زر کی فراوانی ہے، عیش و عشرت چھوڑ دیا، مال و زر چھوڑ دیا، ملک سے بے ملک ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، لمبے چوڑے سفر کرتے کرتے بکتے بکاتے مدینہ میں آئے، کھجور پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک یہودی بھاگتا ہوا آتا ہے، آ کر حضرت سلمان فارسی کے مالک سے کہنے لگا وہ نبی آ گیا ہے جس نبی کی پیشین گوئییں ہم نے اپنے علماء سے سنی تھی، اور جس نے دعوی نبوت مکہ میں کیا تھا آج مدینہ میں پہنچ گیا ہے۔ یہ بات سننا تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ قسم یہ تو اس کو پتہ ہے جس نے حق کے راستے میں اتنی ٹھوکریں کھائی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے کندھوں میں کپ کپی تاری ہو گئی، میری ٹانگوں میں کپ کپی تاری ہو گئی، مجھے ڈر تھا میں نیچے نہ اترا، میرے ہاتھ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، میں زمین پر گر جاؤں گا۔ میں فوراً کھجور کے اوپر چڑھا، کھجوریں اتار رہا، فوراً نیچے اترا۔ مالک سے کہا کیا بات کی ہے، کیا بتایا انہوں نے؟ اس نے زوردار تماچا مارا حضرت سلمان فارسی کے منہ پر، کہنے لگا غلام ہے اپنی اوقات میں رہ، چل تو جا کر کھجوریں اتار، تجھے کیا لینا دینا ہماری باتوں میں، تجھے کیا سروکار ہے ہماری باتوں میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن ذہن میں یہی بات چلتی رہی کہ وہ آخری نبی آ چکے ہیں، اب صرف نشانیوں کو دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے، بندہ عیش و عشرت کو، اپنے جائیداد کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، قبیلے کو، سٹیٹس کو، معیار کو، برادری کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اس نیت سے نکل پڑے کہ میں نے حق تلاش کرنا ہے، تو پھر میرے رب نے جب حق دیا، جب اس نبی کا سنا جس کی پیشین گوئیاں سنتے آئے تھے اپنے بڑے پادریوں سے، کھجوریں لی تھوڑی سی، پہلی نشانی یہ تھی وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ گئے جا کر پیش کیا اللہ کے رسول یہ صدقے کا تھوڑا سا میرے پاس مال تھا، کھجوریں تھی، لے لے۔ نبی علیہ السلام نے جو دائیں بائیں غریب صحابہ بیٹھے تھے انہیں کھلا دیا، دیکھتے رہے، آقا نے خود نہیں کھایا۔ دوسرے دن پھر وقت ملا، چھٹی ہوئی، تھوڑی سی کھجوریں لی، آقا علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے رسول یہ میرے پاس نا تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تحفتاً آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے خود بھی کھایا، یاروں کو بھی کھلایا، تحفہ کھاتے تھے۔ صدقہ میرے نبی علیہ السلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے۔ تیسرے دن اب آئے ہیں، نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں صحابہ نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، پیچھے ہو کر بیٹھ۔ کتنا زیادہ بے چین ہوں گے میرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے ملک سے شام پہنچتے ہیں، شام سے ہمس پہنچتے ہیں، ہمس سے دمشق پہنچتے ہیں، دمشق سے فلسطین پہنچتے ہیں، فلسطین سے تبوک ہوتے ہوئے مدینہ میں آئے غلام بن کر۔ اور کتنی ہرس ہوگی، آج وہی نبی جس حق کے راستے میں سب کچھ چھوڑ دیا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ قریب ہو کر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بے چینی کو دیکھا نا، حکیموں کے حکیم نبی تھے، داناؤں کے دانا نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے کہ سلمان فارسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اپنی چادر کو نیچے سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کو دیکھا نا، زاروں کی تار آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، بات کرتے ہیں زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ میرے نبی نے پاس بلایا، پیار کیا، فرمایا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے رسول میرا نام فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں شہر کے اندر میں نے حق کی تلاش میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے نام بدلا، سلمان نام رکھا، اور فارس اس لیے کہ فارسی تھا، مجوسی النسل تھا،
فارسی اس ملک فارس کی وجہ سے کہے جاتے ہیں۔ سلمان نام رکھا، نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول میں تو غریب بڑا ہوں، سب کچھ چھن گیا ہے، اب غلام بن کر آیا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا درخت لے کر آؤ، درخت لگانے ہیں، یہودی کو دینے ہیں، سونے کے ساتھ ڈلی دی، باغ لگا کر دیا، اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروایا۔ ان کی روادات سنی نا میرے نبی نے، آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، فرمایا اوجے سریا پر بھی اگر دین ہوتا تو یہ فارسی وہاں سے بھی تلاش کر لیتا۔ اتنی محنتیں، اتنی کوششیں، میرے بھائیوں ان کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا ہے۔ اور پھر یہ وعدے کون سے میرے رب کے؟ ان کان وعد ربنا لمفعولا، یہ کہتے اللہ تو نے اپنے وعدے حق کر دکھائے ہیں۔ ساتھ نبی کے چلتے ہیں، جبریل آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ صحابہ جو ہے نا، بلال ہو گئے، سلمان ہو گئے، مقداد ہو گئے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی، غریب صحابہ، کمزور صحابہ، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے صحابہ، آج آپ دعا مانگے اللہ ہمیں جنت دے دے، میں دعا مانگوں اللہ ہمیں جنت دے دے، اولیاء دعا مانگے اللہ ہمیں جنت دے دے، علماء دعا مانگے اللہ ہمیں جنت دے دے، صلحاء دعا مانگے اللہ ہمیں جنت دے دے، قرہ دعا مانگے اللہ ہمیں جنت دے دے۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہے کہ جنت دعا مانگتی ہے کہ اللہ سلمان، بلال، مقداد اور علی المرتضی کو مجھے سونپ دے، ان کو یہ مجھے سونپ دے۔ ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دعا مانگتی ہے کہ اللہ یہ مجھے دے دے۔ اتنی فضیلت ہے ان صحابہ کی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، تھوڑیوں کے بعد اللہ پھر فرماتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کتنا خشوع ہوگا۔ آج ہم تو سپاروں کے سپارے پڑھ جاتے ہیں، میرے بھائیوں کبھی غور و فکر نے ہمیں جھنجھوڑا ہی نہیں ہے، کبھی ہمارے دل کے اندر وہ خشیت ہی نہیں پیدا ہوئی۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے یہ تھوڑیوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں، یبکون، روتے ہیں اللہ کے سامنے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ قرآن کا پڑھنا انہیں خشیت میں زیادہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائی جب وہ دیکھتے ہیں نا اپنی پچھلی زندگی کو کہ ہم اس طرح کے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، اس طرح کے تھے، ہم آگ کی پوجا کرتے، اس طرح کے تھے، ہم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اس طرح تھے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہم اس طرح کے تھے کہ ہم نے اللہ کے شریک بنا دیے۔ پھر روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں۔ ہم بھی رویا کریں اس وجہ سے ہماری فلاں دن نماز رہ گئی تھی، اس وجہ سے رویا کریں اللہ ہم سے فلاں موقع پر جھوٹ بولا گیا، اس وجہ سے رویا کریں اللہ کہیں ہم سے خیانت تو نہیں ہوگی، اس وجہ سے رویا کریں کہیں کاروبار میں کوئی ہیرا پھیری تو نہیں ہوگی، اس وجہ سے رویا کریں ہم نے اللہ رب العالمین کی کتاب کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے کہ نہیں، پڑھا ہے کہ نہیں، سمجھا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کمیاں ہیں تو پھر ہمیں رونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں پھر بھی رویا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہزاروں کروڑوں آدمی ہیں، اس محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی، ان سینکڑوں لوگوں میں سے اللہ آپ کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ یہ میرے رب کی توفیق ہے، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں اس بات پر بھی، اور جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کے دیکھا کریں ایمانی لیول کیا ہے، بڑھ رہا ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ میرے رب نے ان کی ایک تعریف کی ہے کہ اللہ کا قرآن سن کر ان کی خشیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دعا ہے میرا رب صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔